السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم صاحبان اور میری سامنے بیٹھی ہوئی میری عزیز بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے تعلیم نسواں کی اہمیت و ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ڈھنگ سے کہنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ انسانی زندگی میں تعلیم کی کیا اہمیت، اس سے کسی کو انکار نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو فرائض میں شامل کرتے ہوئے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وقال شاعر الام مدرسات اذا عادتها عادت شعبا طیب الاوراق۔ محترم سامعات، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی تھی اس حدیث میں لفظ مسلم مرد عورت دونوں شامل ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے تعلیم ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تعلیم لازم اور ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کی عورت میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ایک صاف اور شفاف ماحول کی تعمیر کے لیے تعلیم نسواں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح جسم ریڑھ کی ہڈی کے بغیر بے بس ہے، ٹھیک اسی طرح تعلیم کے بغیر ہمارا معاشرہ بے بس بلکہ بے جان اور بے روح ہے۔ محترم سامعات، جس طرح گاڑی کے ایک پہیے کو درج کر کے امید کرنا کہ اس کی گاڑی صحیح چلے گی یا بے سود ہے، ٹھیک اسی طرح مردوں کو تعلیم یافتہ بنا کر خواتین کو تعلیم سے دور کر رکھنا سوال معاشرے کی تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ عورت کی اصلاح صرف اس کا اصلاح نہیں بلکہ پورے ماحول اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ اس پر کسی شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: Give me one education mother, give me one education mother, then I will give you one education نسن۔ عزیزان گرامی، اگر ہم عورتوں کو علم کے ریوڑ سے آراستہ کرائے جائے، علم کی دولت سے اسنا کیا جائے تو خود خیر و بھلائی کا نمونہ بنے گی اور اپنے بچوں کے لیے اچھی درس کا ثابت ہوگی۔ ان کے گود میں پل کر جوان ہونے والے بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہوں گے، وہ داعی اللہ، مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے، جو ہر دور ہر زمانے میں اپنے دشمنوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ کرکٹ کھلاڑی، فلمی اداکاری اور تقلید کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈل نمونہ بنے گی۔ ان کی منزل آخر ہوگی، اسی طرح سے ایک سوال معاشرے کے تصور میں آئے گی: اصلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر تو بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، لیکن جس بچوں کو اچھی پرورش نہیں ملتی وہ بچہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ اس پر انگریزی میں کہت کہی جاتی ہے مادر از بیٹر دین 100 ٹیچرز، یعنی ماں 100 استاد سے بھی بہتر ہے۔ محترم سامعات، اگر اس کے باوجود بھی لڑکیوں کے تعلیم کی جانب توجہ نہیں دی گئی، عورتوں کو علم کی دولت سے محروم رکھا گیا تو اس کے تعلیم سے غفلت بڑھتی گئی اور سوال معاشرہ کا تصور تھی نہیں کیا جا سکتا کہ معاشرے میں تعمیر کے بجائے تہذیب اور اصلاح کے بجائے فساد برپا ہوگا۔ اسی لیے عورتوں کا دینداری اور دین علوم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ مرد بڑھا تو فرد بڑھا، عورت بڑھی تو خاندان بڑھا۔ جب عورت میں دینی تعلیم ہوگی تو آئندہ نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ ہر امت کے مرد کے پیچھے، کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ نظر ضرور آئے گی، کبھی بیوی کے شکل میں، کبھی ماں کے شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں۔ دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے عورتوں کا علم کے ریوڑ سے آراستہ کرنا مردوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا درس کا ہے، اور اگر پہلا مدرسہ ہی جاہل ہو تو علم کے زیور سے مزین نہ ہو تو ایسی صورت میں بچے کو مستقبل کو کوئی صحیح تربیت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ سامعین اور سامعات، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے تعلیم کی جانب بہت ہی زیادہ توجہ دی جائے، کیونکہ ایک عورت ہی معاشرے کو اچھی بنا سکتی ہے اور بگاڑ سکتی ہے۔ کسی شاعر نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے: تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجوں میں شمشیری جہانداری۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں تعلیم کے ریوڑ سے آراستہ کر کے ماحول اور معاشرے کو اچھی بنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔